بسم اللہ الرحمن الرحیم بین المعلم والمراقب الحوار الاول۔ یہ جو حوار ہے یہ معلم اور مراقب کے درمیان ہے۔ راقبہ یراقب مراقبہ کہتے ہیں نگرانی کرنا، نگران کو مراقب کہتے ہیں۔ جو کلاس کا نگران ہوتا ہے اس کو مراقب یا مشرف کہا جاتا ہے۔ معلم استاذ کو کہتے ہیں۔ پہلا حوار ہے المعلم هل حضر الجمیع یا ایہا المراقب، کیا سب حاضر ہو گئے اے مراقب؟ حضر یحضر اس کا معنی ہے حاضر ہونا۔ هل حضر الجمیع کیا سب حاضر ہو گئے، یا ایہا المراقب اے نگران۔ نعم یا معلم، حضر الجمیع الا ثلاثة سب حاضر ہو گئے مگر تین۔ من ہم وہ کون ہیں؟ عمر وحمزہ ورمضان۔ لماذا غابوا وہ کیوں غائب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لماذا غابوا وہ کیوں غائب ہو گئے، چونکہ جمع سے کسی گئے غاب یغیب اس کا معنی ہے غائب ہونا۔ جیسے آپ کہتے ہیں لماذا غبت آپ کیوں غائب ہوئے، لماذا غبتم آپ سب کیوں غائب ہو گئے۔ اب وجہ بیان کر رہے ہیں۔ اما عمر فقد تفاقم مرضه واشتد وعکه، تفسیر کر رہا ہے کہ عمر کی بیماری بڑھ گئی۔ تفاقم کا معنی زاد مرضه واشتد وعکه، وعک کہتے ہیں علم کو، ان کی تکلیف بڑھ گئی۔ تفاقم مرضه مرض اضافہ ہو گیا، واشتد وعکه اور اس کی تکلیف بڑھ گئی۔ عجل اللہ شفاءہ اللہ ان کی شفا کو جلدی کرے۔ دعائیہ کلمہ ہے، جیسے آپ کسی کو شفا کی دعا کرتے ہیں تو عجل اللہ شفاءک۔ وما شأن الثانی دوسرے کا کیا معاملہ ہے، شأن معاملے کو کہتے ہیں۔ اما حمزہ فقد دعی الی حفلۃ زفاف، حمزہ اس کو بلایا گیا شادی کی محفل کی طرف۔ دعا یدعو اس کا معنی بلانا، دعیہ بلایا گیا۔ الی حفلۃ زفاف، حفلۃ زفاف کہتے ہیں شادی کی محفل کو، شادی کی پارٹی کو، یعنی شادی پارٹی میں اس کو بلایا گیا۔ هل استأذن احدا فی غیابہ کیا اس نے کسی سے اجازت لی اپنے غیر حاضری میں۔ استأذن یستأذن استئذان باب استفعال سے اجازت طلب کرنا، غیاب غائب ہونے کو کہتے ہیں۔ نعم استأذن مدیر التعلیم فأذن له، جی ہاں ناظم تعلیمات سے اس نے اجازت لی اور انہوں نے اس کو اجازت دے دی۔ اذن یأذن اجازت دینا، جیسے استأذنت الاستاذ میں نے استاد سے اجازت لی، فأذن لی انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ استأذنت مدیر المدرسۃ فلم یأذن لی میں نے محتمم سے اجازت لی لیکن انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی۔ یا اس طرح بول سکتے ہیں کہ طلبت الاستئذان فأذن لی میں نے جو اجازت طلب کی تو انہوں نے مجھے اجازت دی۔ طیب ہات الثالث ٹھیک ہے تیسرے کو لاؤ، یعنی وما شأن الثالث رمضان کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا رمضان فَلَا عِلْمَ لِي بِهِ رمضان کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَحَدًا اور انہوں نے کسی سے اجازت بھی نہیں لی۔ اِذَنْ غَيِّبْهُ پھر اس کو غائب کرو، یعنی غیر حاضری لگاؤ، غیر حاضری لگاؤ کو بولتے ہیں غیبہ۔ وَلَا تَسْمَحْ لَهُ بِالدُّخُولِ اور اس کو داخل ہونے کی اجازت مت دو، حَتَّى يَأْتِيَ بِوَرَقَةٍ مِّنَ الْمَسْئُولِ یہاں تک کہ وہ ذمہ دار سے پرچی نہ لائیں۔ حَتَّى يَأْتِيَ بِوَرَقَةٍ مِّنَ الْمَسْئُولِ کہ وہ
ورق کہتے ہیں پرچی کو، مسئول ذمہ دار سے۔ ولا تسمح له بالدخول حتى يأتي بورقة من المسؤول، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں لا اسمح لك الدخول حتى تأتي بورقة من المدير، میں آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک آپ محتمم سے جو ہے وہ پرچی نہیں لائیں گے۔ جیسے استاد کہے کہ کیف تسمح له بالدخول، آپ نے اس کو اجازت لینے یعنی داخل ہونے کی اجازت کیسے دی؟ ولم یأتی بورقۃ من المسؤول، اور وہ جو ہے مسئول سے پرچی بھی نہیں لایا، ٹھیک ہے؟ لا نسمح لك بالدخول حتى تأتي بورقۃ من المسؤول، اس طرح جو ہے آپ مختلف تعبیرات سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ الحوار الثانی، لماذا غبت امس یا وسیم، وسیم آپ کل کیوں غائب ہو گئے؟ المعذرة یا معلمی كنت مریضا جدا، معذرت کے ساتھ ہے میرے استاد میں بہت زیادہ بیمار تھا۔ كان عليك ان تستأذن، آپ کے اوپر ضروری تھا کہ آپ اجازت لیتے۔ كان عليك كان لازم عليك ان تستأذن وانت يا طاهر لما غبت، آپ طاہر آپ کیوں غائب ہو گئے؟ عفوا یا معلمی تعطلت بنا السیارة امس، معاف کیجیے گا میرے استاد کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی کل۔ تعطل یتعطل تعطلا، یعنی تعطل کا شکار ہو جانا، خراب ہو جانا۔ السیارہ گاڑی، یعنی ہماری گاڑی جو ہے وہ گزشتہ کل خراب ہو گئی۔ وَلِمَ لَمْ تَسْتَأْجِرْ سَيَّارَةً أُخْرَى، آپ نے دوسری گاڑی کیوں نہیں کی؟ استأجر یستأجر استئجار، اس کا معنی ہے کرایہ پر لینا، یعنی جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا دوسری ٹیکسی کیوں نہیں کی، تو اس کو عربی میں بولتے ہیں وَلِمَ لَمْ تَسْتَأْجِرْ سَيَّارَةً أُخْرَى مَا كَانَتْ فِي جَيْبِي نُقُودٌ إِضَافِيَّةٌ، میری جیب میں اضافی رقم نہیں تھی۔ نقود نقد کی جمع ہے رقم، اضافیۃ اضافی۔ وَأَنْتَ يَا ساجد مَا الَّذِي أَخَّرَكَ عَنِ الْحِصَّةِ، حصہ گھنٹے پیریڈ کو کہتے ہیں، آپ کو کس چیز نے جو ہے وہ مؤخر کر دیا پیریڈ سے، پیریڈ سے کس چیز نے آپ کو لیٹ کر دیا؟ مَا الَّذِي أَخَّرَكَ عَنِ الْحِصَّةِ أرجو أن تسامحنی یا شیخ، امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں گے۔ وَأَنْتَ يَا ہاشم لِمَاذَا تَأَخَّرْتَ، آپ کیوں لیٹ آ گئے؟ تأخر یتأخر تأخرا، اس کا معنی ہے لیٹ کرنا۔ اخر یؤخر تاخیر، لیٹ کرنا یعنی کسی دوسرے کو لیٹ کرانا، ٹھیک ہے؟ لیٹ کرنا اور لیٹ ہونا۔ كنت في دورات المياه یا معلمی، میں واش روم میں تھا اے میرے استاد۔ ما اريد ان ارى طالبا متأخرا، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی طالب علم کو لیٹ کرنے والا دیکھوں، یعنی کسی بھی طالب علم کو لیٹ نہ دیکھوں، اس کے لیے عربی میں جملہ استعمال ہوتا ہے ما اريد ان ارى طالبا متأخرا افہمتم یا اولاد، اے لڑکوں کیا سمجھے؟ نعم فہمنا یا معلمنا، جی ہاں ہم سمجھ گئے اے ہمارے استاد۔ ما یقولہ الطالب للمعلم، عموماً کلاس میں کچھ جملے استعمال کرتے ہیں طالب علم استاد سے، تو وہ کون کون سے جملے ہیں آج آپ پڑھیں گے۔ عفوا یا استاد هل تسمح لي بالذهاب الى دورات المياه، بالذهاب، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے واش روم جانے کی؟ تفضل، تشریف لے جائیں، ولا تتأخر، لیٹ مت کریں۔ لطفا یا معلم اتسمح لي بشرب الماء، یعنی کسی سے بھی آپ یعنی کوئی مطالبہ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، تو اس میں یہ لفظ عموماً لایا جاتا ہے عفوا، لطفا، معذرتاً، ٹھیک ہے؟ لطفاً، عفواً، یہ سارے مفعول مطلق ہیں۔
اتسمح لی بشرب الماء، کیا آپ مجھے پانی پینے کی اجازت دیں گے؟ تفضل، تشریف لے جائیں، واستعجل، جلدی کریں۔ نمبر 3 ہے عندی صداع فہل لی ان اتناول الدواء۔ صداع سر کے درد کو کہتے ہیں، میرے سر میں درد ہے، کیا میں دوا لے سکتا ہوں؟ نعم لک ذالک، جی ہاں آپ کے لیے یہ ممکن ہے۔ اشعر بالنعاس فہل یمکننی ان اجدد وضوئی۔ نعاس اونگ کو کہتے ہیں، شعر یشعر محسوس کرنا، میں اونگ محسوس کرتا ہوں، کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں اپنی وضو تازہ کروں؟ جدد یجدد، تجدید، تازہ کرنا۔ یمکنک ذالک ولکن استعجل، آپ کے لیے ممکن ہے لیکن جلدی کریں۔ اشعر بدوار حاد فہل یمکننی ان استریح، بہت تیز جو ہے چکر محسوس کروں، دوار چکر کو کہتے ہیں، حاد تیز، کیا میں آرام کر سکتا ہوں؟ یمکنک ذالک فتفضل واستریح، آپ کے لیے ممکن ہے، جائیں آرام کریں۔ عندی مغص فہل یمکننی ان اذهب الی الحمام۔ مغص کہتے ہیں پیٹ میں درد کو، یعنی مروڑ کو، جو ہے نا مروڑ۔ عندی مغص، میرے پیٹ میں مروڑ ہے۔ فہل یمکننی ان اذهب الی الحمام، کیا میں واش روم جا سکتا ہوں؟ نعم لک ذالک۔ نظری ضعیف فہل لی ان اتقدم، میری نظر کمزور ہے، کیا میں آگے آ سکتا ہوں؟ تقدم ولا تزاحم الآخرین، آگے ہو جائیں، دوسروں کے لیے مزاحم مت بن جائے، یعنی دوسروں کے لیے موانع یا دوسروں کے لیے تنگ کرنے والے مزاحم مت بن جائیں۔ ظہری یؤلمنی، میری پیٹھ درد ہو رہی ہے، میری پیٹھ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ فہل یمکننی ان آخذ قسطا من الراحہ، کیا کچھ دیر آرام کر سکتا ہوں؟ آخذ قسطا، قسط راحت میں سے تھوڑی سی قسط لے سکتا ہوں؟ نعم یمکنک، جی ہاں یہ آپ کے لیے ممکن ہے۔ عفوا المدیر ینادینی فہل البی نداءہ، مدیر صاحب مجھے بلا رہے ہیں، کیا میں ان کی پکار پر لبیک کہوں؟ البی، لبا یلبی، تلبیہ لبیک کہنا۔ نعم لبی نداءہ، جی ہاں لبیک کہو، جواب دو ان کی پکار کا۔ ورجع حال ما تنتہی، جیسے ہی تم ختم کرو تو واپس ہو جاؤ، یعنی جیسے ہی اپنے معاملات کو نمٹاؤ تو فوری لوٹ جاؤ۔ زمیلی مریض فہل لی ان اصحبہ الی الطبیب، میرا دوست بیمار ہے، کیا میں اس کے ساتھ ہو جاؤں ڈاکٹر تک؟ نعم لک ذالک، جی ہاں، بل یجب علیک ان تصحبہ، بلکہ آپ کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہو جائیں۔ صحب یصحب، ساتھ ہونا۔ نفد حبر قلمی فہل لی ان اعبئہ، میرے قلم کی سیاہی ختم ہو گئی، کیا میں اس کو بر سکتا ہوں؟ لک ذالک ولکن خارج الصف، جی ہاں لیکن کلاس کے باہر۔ جاءنی ضیف فہل لی ان التقیہ، میرے مہمان آیا، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ لا، نہیں، التقی بعد نہایت الدرس، سبق ختم ہونے کے بعد ملیں۔ سال الدم فی فمی فہل تسمح لی بالخروج، میرے منہ سے جو ہے وہ خون نکل گیا، کیا آپ نکلنے کی اجازت دیں گے؟ اخرج وتمضمض فی محلات الوضوء، جاؤ وضو خانے میں کلی کرو۔ نسیت کراستي فی المہجہ، مہجہ کہتے ہیں دارالقامے کو، دارالقامے میں میں اپنی کاپی بھول گیا۔ فہل تسمحون لی بان آتی بہا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کو لے آؤں؟ اذهب، جائیں، واستعجل، جلدی کریں۔ فقدت قلمی یا معلمی، اے میرے استاد میں نے اپنا قلم گم کر دیا۔ استعر غیرہ من احد زملائک، اپنے دوستوں میں سے کسی ایک سے عاریۃً لے لو۔ تخدرت رجلی فہل یمکننی ان امدہا، میرا پیر سن ہو گیا، کیا میں اس کو پھیلا سکتا ہوں؟ یمکنک ان تمدہا خارج الصف، آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں کلاس کے باہر۔ هل تأذن لی بالانصراف، کیا آپ مجھے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں؟ انصرف، جاؤ۔
وَإِذَا نَادَيْتُكَ فَتَعَالَ، جب میں آپ کو آواز دوں تو واپس آنا۔ هَلْ مِنْ خِدْمَةٍ أُنْجِزُهَا لَكُمْ، کیا کوئی خدمت جو آپ کے لیے میں ادا کروں؟ انجزو یعنی اکملو، اشکرک وَإِذَا احْتَجْتُ إِلَيْكَ سَوْفَ أُنَادِيكَ، آپ کا شکریہ، جب مجھے آپ کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو پکاروں گا۔ عندی اضطرابات معویۃ، یعنی میرے معدے میں کچھ گڑبڑ ہیں۔ فَهَلْ تَسْمَحُ لِي بِالْخُرُوجِ، کیا آپ مجھے نکلنے کی اجازت دیں گے؟ تفضل وارجع حال ما تنتہی، جاؤ اور جیسے ہی ختم ہو جائے واپس آ جائیں۔ اشعر بارہاق شدید ولا اقوى على مواصلة الدروس، یعنی میں گمنامی محسوس کرتا ہوں، اونگ محسوس کرتا ہوں، نیند محسوس کرتا ہوں شدید۔ ولا اقوى على مواصلة الدروس، مواصلہ یعنی سبق کو جاری رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ تفضل تشریف لے جائیں۔ واستریح فی غرفة الاستراحة، اور استراحت یعنی آرام کے کمرے میں آرام کریں۔ نشعر بحر شدید فهل نشغل المروحة، شدید گرمی محسوس کر رہے ہیں، کیا ہم پنکھا چلائیں؟ شغلها بسرعة خفیفہ، یعنی چلائیں اس کو لیکن ہلکی تیزی کے ساتھ، یعنی مکمل تیز نہ کرے پنکھے کو۔ جسمی خامل ولا استطيع ان اکتب، میرا جسم جو ہے وہ خامل یعنی بوجھل ہو رہا ہے، ولا استطيع ان اکتب سست ہو رہا ہے اور میں لکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اذهب وتنشط بالوضوء، جاؤ وضو کے ساتھ چستی حاصل کرو۔ اشعر بجوع شدید فهل آكل الطعام، تصبر حتى تنتهي الحصہ، صبر کرو یہاں تک کہ گھنٹہ ختم ہو جائے۔ کثر رشحی، رش کہتے ہیں ناک کی جو ہے کچرے کو، یعنی میرے ناک زیادہ ہو گیا۔ فهل استنصر فی محلات الوضوء، کیا وضو خانے میں اس کو جھاڑوں؟ اذهب، جائیں، واستنصر، اور اس کو جھاڑ لیں۔ تو یہ آپ کے سامنے کلاس کے حوالے سے جو جملے تھے وہ آ گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ان تمام جملوں کو اچھی طرح یاد کریں اور ان کو استعمال کریں۔ السلام علیکم۔